بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو چیز تمہیں ملی ہے وہ دنیاوی دولت، وہ دنیا و دولت ہے، اور دنیا آسائش کا سبب ہے اور زینت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صحیح باقی رہنے والی چیز ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ ہوش کرو، کس طرح زندگی گزار رہے ہو، اپنے ارد گرد کا جائزہ لو، تاریخ انسانی کے اوراق پر غور کرو۔ کیا تمہیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس کی کوئی قیمت نہیں، جو دھوکہ ہے، جو حسرت اور یاس کا سبب ہے، جو فساد اور اضطراب کی وجہ ہے، جو باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے، جو فانی ہے، کبھی باقی نہیں رہتی، جو غم اندوہ کا سبب بنتی ہے، جو گمراہی اور تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس چیز کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہو، ساری طاقت، ساری عقل اور ساری محبت اسی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ تمہارے ارد گرد کے ماحول پر غور کرنے سے کیا ایسا ہی سبق ملتا ہے؟ کیا تاریخ انسانیت اسی کی تائید کرتی ہے؟ یا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو اور تم آنکھیں بند کر کے مصروف عمل ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دنیا کا عارضی وقت گزارنے کے لیے، یہ سب فانی ہے، مل جائے تب بھی دکھ اور چلی جائے تب بھی دکھ۔ جس کی زینت ہے وہ دنیا ہے جو خود فنا ہے، باقی رہنے والی تو کوئی چیز نہیں۔ باقی رہنے والی چیز جو بہتر ہے، جس کے لیے تمہیں تاکید کرنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، جس کی ہدایت تمہیں قرآن پاک میں دی گئی ہے، جس کی تاکید رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ دیکھو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، وہ کچھ ساتھ لے کر نہیں گئی، اور آئندہ بھی جو جائیں گی کیا وہ کچھ ساتھ لے کر جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ صرف آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ وہ دائمی زندگی ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔ وہ زندگی اور اس زندگی کی بہتری صرف اور صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اس کی تیاری کرے، اس دنیا سے دل ہٹا کر اس مالک سے لگانا چاہیے، تاکہ جب حساب ہو تو انسان سرخرو ہو، اور وہاں جو انسان کے لیے نعمتیں بنائی ہیں وہ حاصل ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مختصر اور بڑے پیارے الفاظ میں فرما رہا ہے، کیا انسان، تجھ کو عقل دی گئی ہے جس سے تو ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، گزشتہ اور آئندہ کا حساب کر سکتا ہے، پھر بھی باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو بھول کر فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی میں اپنا سارا وقت ضائع کر رہا ہے؟ کیا تیری عقل ہے اور کیا تیرا عمل ہے؟ تو عقل رکھتے ہوئے بھی اس سے کام نہیں لے رہا، اور بے عقلوں سے بھی زیادہ غافل ہے۔ حضرت ابن مسعود نے حضرت کعب بن احبار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ تو اناج کھیتی سے کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے ذریعے غرق ہوئی۔ پھر پوچھا تو ویرانے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا کی فنا کا سبب دیتی ہے، یہ دنیا کی فنا کا سبق دیتی ہے۔ سامعین کرام، الو کی ذرا عقل دیکھو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الو کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن شیطان اور نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے الو سے بھی کم ہو، اور اس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ منافق اور ایمان دار میں فرق یہی ہے
کہ اگر ایک ہی وقت میں دنیا اور آخرت کے کام پیش ہوں تو منافق دنیا کو مقدم رکھتا ہے اور ترجیح دیتا ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔